الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام و معزز سامعین کرام، آج ہم یہاں جس عظیم المرتبت شخصیت کا ذکر جمیل سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کے کئی ایک القابات ہے جس کو ابھی ہم نے منقبت میں ثنا خان صاحب سے سماعت کیا کہ وہ جامع القرآن بھی ہے، کامل حیاء ایمان بھی ہے، ذی النورین والبرہان بھی ہے، جن کا نام حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کے القابات خود آپ کی مدح و ثنا کر رہے ہیں۔ جامع القرآن سے مراد آپ نے قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام اپنے دور خلافت میں کیا، کیونکہ جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پر صحابہ کرام لکھا کرتے تھے۔ وہ بعض اس وقت نہ کاغذوں کا دور تھا، نہ اس طرح کے پرنٹ کا جب ایجاد ہوا تھا، درختوں کی لکڑیوں پر، کھجور کے چھالوں پر اس کو لکھا کرتے تھے۔ تو کچھ قرآن کسی کے پاس، کچھ قرآن کسی کے پاس تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں منصوبہ بنایا گیا، حضرت ابو بکر کے دور میں کام شروع ہوا، حضرت عمر کے دور میں کام چلتا گیا، لیکن جو اصل کام جو آج ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے اس کو مصحف عثمان کہتے ہیں، اس کو مصحف عثمان کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جو آج کے قرآن کی شکل ہے اس کو شکل دینے والی ذات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور آپ کو قرآن میں ہر رکوع میں عین نظر آتا ہے۔ اس کے متعلق بھی علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ عین حضرت عثمان کے نام ہی کا عین ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں جتنا قرآن پڑھا کرتے تھے وہاں پر اس کو رکوع کہا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو قرآن کے متعلق آتی ہے، اور آپ کا جامع القرآن ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد کامل الحیاء والایمان، حیا کہتے ہیں شرم کو۔ آپ اتنے حیا والی شخصیت۔ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آرام گاہ میں تشریف فرما ہے، آپ لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کا حکم دیا۔ جس طرح آپ آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں، صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اندر بلا لیا۔ کچھ دیر آپ بیٹھے رہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اندر آنے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق بھی اندر آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر فاروق ہے، سرکار ہے، تینوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان کو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت عثمان دروازے پر ہیں، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آپ کو سمیٹتے ہیں، بالکل اپنے آپ کو سمیٹ کر اپنی چادر کو سیدھا کر کے، تہبند کو سیدھا کر کے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معاملہ دیکھ رہی تھی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے، اس کے بعد آپ لوگوں کی بات ہوئی، حضرت عثمان بھی گئے، حضرت عمر بھی گئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے۔ جب حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام اکیلے تھے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا آپ جس طرح بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر آئے آپ نے ان کو آنے دیا، حضرت عمر آئے آنے دیا، لیکن جب حضرت عثمان آئے تو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بیٹھ گئے، ادب کے ساتھ سیدھے ہو گئے، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا، وجہ کیا تھی؟ تو حضرت سیدنا حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے فرشتے بھی
حیا کرتے ہیں، ایسی ذات حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ مقام کیوں ملا؟ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دست اقدس پر اپنا ہاتھ دے کر بیعت کی، اس کے بعد کبھی میں نے اس دائیں ہاتھ سے گندگی کو ہاتھ نہیں لگایا، اور جب سے ان نظروں نے محمد مصطفیٰ کا دیدار کیا، اس کے بعد کبھی عثمان نے اپنی شرمگاہ کو بھی ان نظروں سے نہیں دیکھا۔ ایسی حیا کے آپ مالک تھے، ایسا ادب حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا آپ کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام پر فائز فرمایا کہ فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شرمیلے مزاج کے، اسی لیے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ان کو بلایا تو اپنے آپ کو صحیح کر لیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ کا تیسرا لقب جو مشہور ہے، ہم ہر جمعہ سماعت کرتے ہیں، ذی النورین، دو نور والے۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو نور والے کہا جاتا ہے۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دو شہزادیوں کا نکاح حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت حسین جعفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عثمان غنی تک، اور حضرت عثمان غنی سے لے کر قیامت تک کسی کو یہ شرف حاصل نہ ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا ہے۔ وہ کون سا؟ کہ ایک نبی کی دو بیٹیاں کسی ایک فرد کے نکاح میں آئی ہو، وہ مقام اور وہ مرتبہ ملا ہے تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ ان کے علاوہ نہ پہلے والوں میں کسی کو ملا، نہ حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے، نہ وہ کسی کو مل سکتا ہے۔ یہ مقام حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا۔ اور اس لقب کے متعلق حضرت مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کو ذی النورین صرف دنیا والے نہیں کہتے، بلکہ یہ لقب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں آسمان میں ان کے لیے رکھا ہے۔ اور ایک اور مقام پر حضرت مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ چوتھے آسمان پر حضرت عثمان کو عثمان سے نہیں بلکہ ذی النورین کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور جب حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا، جب آپ کی وفات ہوئی، آپ کا وصال ہوا، تو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں پیش کیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی دو بیٹیوں کو حضرت عثمان کے نکاح میں دے رہے ہیں، ایک تو پہلے انتقال فرما گئی، پھر دوسری دے رہے ہیں۔ تو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ میں نہیں دے رہا ہوں، یہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ عثمان کو اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم بھی نکاح کے لیے دو۔ اور حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر عثمان کے پاس میری ایک بیٹی کا انتقال ہوا، اس کے بعد میں دوسری دے رہا ہوں، اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے، اگر میرے پاس 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور عثمان کے نکاح میں جاتی ایک کے بعد ایک انتقال کرتی جاتی تو میں 100 کی 100 عثمان کو دینے کے لیے تیار ہوتا۔ یہ مقام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کا یہ مقام ہے۔ یہ تو آپ کے القابات تھے۔ اس کے بعد آپ کو غنی کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ آپ کا نام تو عثمان ابن عفان ہے، لیکن عثمان غنی کہہ کر ساری دنیا میں آپ مشہور ہیں۔ غنی کہتے ہیں سخی کو، اور یاد رکھے جو مالدار ہوتا ہے وہ سخی نہیں ہوتا، اور جو سخی ہوتا ہے وہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا، وہ سارا کا سارا تقسیم کر دیا کرتا ہے۔ یہ سخی کی ڈیفینیشن ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مالدار ہے تو سخی ہے، نہیں، سخی الگ چیز ہے، مال والا ہونا الگ چیز ہے۔ مال لا کر رکھ لینا یہ الگ بات ہے، اس میں سے تھوڑا دے دینا یہ الگ بات ہے، لیکن سارا کا سارا نواز دینا، لوگوں کو عطا کر دینا، یہ سخاوت کا مرحلہ ہے۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کے در پر کوئی سائل مانگنے والا آ جاتا تو واپس ایسے جاتا وہ خود دینے والا ہو جاتا، اتنا آپ نواز کر سائلوں کو بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آپ کا مال لے کر تجارت کے لیے گیا، اور
وہ آنے والا تھا، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ مال و زر موجود نہیں تھا۔ ایک سائل حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا تو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ سائل آیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالن کے اندر پانی ملا کر اس سے روٹی کھا رہے ہیں۔ لیا بٹھا کر کہا کہ میرا قافلہ گیا ہوا ہے اور وہ آنے والا ہے، جیسے ہی وہ آئے گا اس میں سے میں تمہیں کچھ ہم کو دے پڑ تھا۔ جب وہ ایک اونٹ جانے لگا تو اس کے پیچھے پیچھے اور 2 اونٹ جانے لگے۔ آپ کے خادموں نے، آپ کے غلاموں نے روکنا چاہا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا شرح ہے، اس میں سے 4 خلفائے راشدین ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3-4 مرتبہ ایسا ہوا کہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کام کرو گے تو اس شخص کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کو کیا اور حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے اس جنت کی بشارت کو حاصل کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام، مدینے میں قحط کا ماحول تھا، وہاں پر پانی نہیں تھا، ایک یہودی شخص کے پاس کنواں تھا۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ وہ کنواں تم مجھے بیچ دو اور بدلے میں جنت کی ایک نہر لے لو۔ اس نے کہا کہ آپ بڑے اللہ کے حبیب ہے، لیکن میں یہودی ہوں اور میرے پاس صرف کمانے کا یہی ذریعہ ہے، میرے بال بچے اسی کے ذریعے پلتے ہیں۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اس نے کہا کہ میں یہ کنواں آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ چلی کہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کو کہا کہ یہ کنواں دے دو اور اس کے بدلے میں جنت کی ایک نہر لے لو، حضرت عثمان نے جب یہ سنا تو دوڑے دوڑے اس یہودی کے پاس گئے اور جا کر حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اس کو 40 گنا مال، بعض روایتوں کے مطابق زیادہ دے کر، 1000 درہم اس کو دے کر وہ کنواں خرید لیا۔ یعنی 2000 کی چیز تھی، اس کو 40,000 کی چیز میں خرید رہے ہیں آپ۔ کوئی بھی شخص وہ بیچنے کے لیے تیار ہوگا۔ اس شخص نے دیکھا بڑا مال ہے، بڑا منافع ہے، اس نے اس کنویں کو بیچ دیا۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ نے اس کنویں کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص وہ کنواں دے دے، یا اس شخص سے بات کی کہ اگر وہ کنواں دے دیتا ہے تو اس کے بدلے آپ جنت کی ایک نہر دے رہے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ ہاں عثمان یہ سچ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے اور ایمان والوں کے لیے میں نے اس کو وقف بھی کر دیا ہے، کیا وہ جنت کی نہر میری ہوگی؟ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جاؤ، جنت میں تمہارے لیے نہر ہے۔ اسی طرح حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جب جہاں جہاں ضرورت پڑتی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے رہتے۔ ایک مرتبہ جنت البقیع جو آج میدان ہے، یہ جو میدان کو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا تھا۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ وہاں پر جگہ خالی ہے اور بڑی اچھی جگہ ہے۔ آئے صحابہ کرام اس وقت دور دور سے آتے تھے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کرنے، تو ان لوگوں کو اونٹ باندھنے کے لیے تکلیف تھی، یعنی آج بھی ہوتا ہے، پارکنگ کی سہولت نہیں ہوتی، اس وقت بھی تھی۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے مجمع میں آ کر کہنے لگے کہ فلاں جگہ اچھی ہے، اے عثمان جا کر ذرا دیکھ کر آؤ، اگر وہ جگہ ہم کو مل جاتی ہے تو وہاں پر صحابہ کرام کو اونٹ باندھنے کے لیے جگہ دستیاب ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، اس جگہ کا جو مالک ہوتا ہے اس کو پیسے دیتے ہیں اور اس جگہ کو خرید کر واپس آتے ہیں۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں، جب آتے ہیں تو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ اے عثمان، کیا وہ جگہ دیکھ کر آئے؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ جگہ دیکھ کر بھی آیا ہوں اور آپ کے لیے وہ جگہ خرید کر بھی لایا ہوں۔ حضرت حضور نے پوچھا کہ اے عثمان، تم نے وہ خریدی کیوں؟ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کوئی چیز جو آپ کو پسند آ جائے اور مجھ میں خریدنے کی طاقت ہو اور میں وہ آپ کی بارگاہ میں پیش نہ کروں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ عثمان کا دل یہ گوارا نہیں کرتا۔ تو حبیب پاک کے صرف چاہنے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں بھی خریدا اور وہ زمین بھی خریدی۔ اور ایک مرتبہ جیش عسرا کا موقع ہے، صحابہ کرام کو لے کر حضرت حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام جنگ پر جانا چاہتے ہیں، لیکن جنگ کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، سامنے سے کفار کا لشکر آنے والا ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو صحابہ کرام کے لیے جنگ کی تیاری میں انتظام کرے؟
حضرت عثمان اٹھتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ اور ان پر جانے والے سواروں کی ساری جو تیاری ہوتی ہے، ان کا زرہ ہوتا ہے، ان کی تلوار ہوتی ہے، ان کا بھالا ہوتا ہے، اور جتنے دن یہ سفر میں رہیں گے جانے اور آنے کا خرچ، ان کے رہنے کھانے کا تمام خرچ میری طرف سے ہوگا۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں، خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر آپ تھوڑی دیر کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اور 100 لوگوں کی طرف سے میں اس کو پیش کرتا ہوں کہ ان کا ساز و سامان، کھانے پینے کی ساری چیزیں میری طرف سے ہوگی۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر سے حضور کا حکم ہوتا ہے کہ کون ہے کہ صحابہ کرام کے لیے جو مدد پیش کرے جنگ میں جانے کے لیے۔ حضرت عثمان پھر سے 100 اونٹوں کا، 100 گھوڑوں کا اور 100 لوگوں کے ساز و سامان کی تیاری کا حکم دیتے ہیں۔ پھر جب چوتھی مرتبہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں تو حضرت عثمان جو بڑے حیا والے ہیں، حضرت عثمان فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ بار بار سوال کرتے ہیں، مجھ عثمان کو حیا آتی ہے، یا رسول اللہ آپ حکم کرے کہ کتنے لوگوں کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے، عثمان آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایسا جذبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال پیش کرنے میں آگے رہتے، وہاں پر حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں فنا فی اللہ تھے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ احد کے پہاڑ پر کھڑے ہیں اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہے۔ وہ احد پہاڑ خوشی کے مارے جھومنے لگا۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایڑی اس پر ماری اور کہا کہ اے احد سنبھل جا، ٹھہر جا، آرام میں آ جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بشارت دے دی، ایک صدیق حضرت ابو بکر صدیق ہے اور 2 شہید حضرت سیدنا عثمان اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو بشارت مل گئی کہ آپ شہید ہونے والے ہیں۔ اور آج جو ہم آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں، آنے والی 18 تاریخ جو ذی الحج کی ہے، وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کا دن ہے۔ آپ کوشش کریں، آپ کے پاس اللہ نے گنجائش دی ہے تو اچھے کھانے کا اہتمام کر کے حضرت عثمان کی فاتحہ دلائے۔ اگر آپ کو اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے، آپ جو کھانا پکاتے ہیں اسی پر حضرت عثمان کے نام سے فاتحہ پڑھے۔ اللہ کھانوں کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے قلوب کو دیکھتا ہے، اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ نہ مال و متاع کو دیکھتا ہے نہ عیش و عشرت کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی چیز دیکھی جاتی ہے تو اللہ کے پاس آپ کا تقویٰ ہے، آپ کے دل کی نیت ہے، آپ کا خلوص ہے۔ آپ شکر پر فاتحہ دلائے، اللہ اس کو قبول فرمانے والا ہے۔ ایک شخص ہے جو شکر پر 2 روپے کی شکر پر فاتحہ دلا رہا ہے، کس کے لیے؟ خالص اللہ کے لیے، حضرت عثمان غنی کو ایصال کرنے کے لیے۔ اور ایک شخص ہے 100 دیگوں کی لین لگا رہا ہے لیکن اس پر بھی فاتحہ دلا رہا ہے، لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اس 100 دیگوں سے زیادہ پکانے والے کا جو اجر و ثواب ہے اس سے زیادہ اس کی قیمت ہے جو 2 روپے کی شکر ہے۔ تو اللہ آپ کے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ آپ کی دیگوں کو نہیں دیکھتا، اللہ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ آپ کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ تو اس 18 تاریخ کو اہتمام کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سے بے انتہا محبت کرتے تھے، حبیب پاک کے اقوال سے، حبیب پاک کے افعال سے بھی آپ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے کرتے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ آپ کے خادموں نے پوچھا کہ اے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے ابھی آپ کو دیکھا کہ آپ وضو کرتے کرتے اچانک مسکرانے لگے، کیا وجہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وجہ تو مجھے پتہ نہیں، لیکن میں نے ایک مرتبہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے کرتے مسکرا رہے تھے، میں اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسکرا رہا ہوں۔ دیکھیں کس طرح کی آپ کے افعال سے محبت اور آپ کے اقوال سے حضور کی کس طرح محبت۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر قبرستان سے ہو رہا تھا، آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگے۔ خادموں نے، غلاموں نے پوچھا کہ اے خلیفۃ المسلمین، رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ قبر آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے، جو بندہ اس قبر کی منزل میں کامیاب ہو گیا تو اس کے لیے آگے کی تمام منزلیں آسان ہیں، اور جو بندہ اس قبر کی پہلی منزل میں پھنس گیا
تو سوچو اس کے لیے آخرت کے تک جو تمام منزلیں ہیں بڑی مشکلوں اور پریشانیوں والی منزل ہے۔ تو جب بھی میں قبر کو دیکھتا ہوں حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم میرے سامنے ہوتا ہے، اور جب بھی قبر کو دیکھتا ہوں یہ آقا کا فرمان یاد آتے ہی میری آنکھوں سے جاری ہو جاتے ہیں، اور حضرت عثمان دعا کرتے ہیں کہ مولا مجھے قبر کی منزلوں میں آسان فرما۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ دیکھیں آپ، کئی مرتبہ جنت کی بشارت مل گئی، کئی مرتبہ جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مل گیا، لیکن جب قبر کو دیکھتے ہیں تو قبر کی اس ہولناکیوں کو سوچ کر حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اور فرمان کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ اسی طرح حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑا بھروسہ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور 1400 صحابہ کرام کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، یعنی مدینہ منورہ سے قافلہ چلا عمرے کے لیے مکہ مکرمہ جا رہے تھے، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پر پہنچے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنایا، اور سفیر اسی کو بنایا جاتا ہے جس پر سب سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے، یعنی آپ کی کوئی کام کی بات کسی تک پہنچانا ہے تو آپ کسی ایرے غیرے کو نہیں پہنچاتے، جس پر سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے اس کو آپ بھیجاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجایا مکے میں، اور کہا کہ وہاں جا کر لوگوں سے کہو کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، ہمارا لڑائی جھگڑا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم کے حکم پر مکہ مکرمہ پہنچے، اور وہاں جا کر جو قریش کے کفاروں کے سردار تھے ان سے ملاقات کی، اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم سنایا کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پر کھڑے ہوئے ہیں اور عمرہ کرنے کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ آنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی ساز و سامان نہیں ہے، ہم صرف عمرہ کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے اور پلٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہاں کے جو کفار تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو ان لوگوں کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں دے سکتے کیونکہ یہاں ہمارا قبضہ ہے، اے عثمان اب تم آ گئے ہو تو اب تم طواف کر لو، تمہارا عمرہ کر کے تم واپس چلے جاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت تھی آپ دیکھیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں تب ہی طواف کروں گا جب میری نظروں کے آگے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، جب تک حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ موجود نہیں ہے عثمان حرم میں ہوتے ہوئے بھی طواف نہیں کرے گا۔ اور یہ اسلام کا قاعدہ ہے کہ کوئی بندہ حرم کی حدود میں داخل ہو جائے بغیر طواف کرے کہ باہر نکلتا ہے تو اس کو پھر قربانی کے لیے ایک بکرا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا پڑے گا۔ یہ اس پر جرم ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ حدود حرم میں داخل ہو جائے اور طواف نہ کرے، عمرہ نہ کرے، لیکن حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لیے بغیر طواف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور ادھر صحابہ کرام 1400 صحابہ کا مجمع ہے، سب حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ کچھ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ عثمان کا تو ابھی تک طواف بھی ہو گیا ہوگا، عثمان نے ابھی تک سعی بھی کر لی ہوگی، صفا مروہ کی چکر بھی کاٹ لیے ہوگے، عثمان نے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل بھی ادا کر لی ہوگی۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی باتیں سنی تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا، میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ اتنا بھروسہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھا۔ اسی بھروسے کو لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور جو آیت خطبے میں نے جو آیت تلاوت کی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ اسی مقام پر نازل ہوئی۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان مکہ گئے ہیں اور کفار مکہ نے آپ کو شہید کر دیا، تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور وہاں پر بیعت کروائی اس بات پر کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اگر عثمان قتل ہو گئے ہیں تو ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اس بیعت کو حضرت عثمان غنی کے قصاص کے لیے لی گئی بیعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، جو عثمان کی قصاص کے لیے بیعت کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سے راضی ہو گیا۔ جتنے وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے جنہوں نے آج عثمان کے قصاص کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور حبیب پاک اس کو چاہتے تھے جو حضرت عثمان کو چاہتا تھا،
اس سے نفرت کرتے تھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے ایک جنازے میں، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر واپس گھر کی طرف جانے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جب بھی جنازے میں آتے ہیں تو آپ جنازہ پڑھاتے ہیں، آپ بغیر جنازہ پڑھائے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو مرنے والا شخص ہے اس کے دل میں عثمان سے بغض تھا۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میں اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو۔ یہ مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حبیب پاک کی نظر میں تھا۔ اور جب حضرت عثمان کو بلوائیوں نے شہید کیا، 3 دنوں تک مدینہ منورہ پر بلوائیوں کا قبضہ تھا، وہاں پر اجلہ صحابہ کرام موجود تھے، لیکن تمام کے تمام صحابہ کرام، مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، لیکن کوئی صحابہ حضرت عثمان کو قتل کرنے والوں کے پیچھے جا کر نماز نہیں پڑھے۔ 3 دن تک صحابہ کرام اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے رہے، لیکن حضرت عثمان کے قاتلوں کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھنا گوارا نہ کیا۔ آج ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ گستاخ صحابہ کے ساتھ آپ بڑی کڑوی بات کرتے ہیں، بڑا سخت لہجہ ان کے ساتھ رکھتے ہیں، آپسی معاملات ان کے لیے کرنے تیار نہیں ہوتے، ان کے خلاف بڑا سخت انداز میں آپ گفتگو کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ درس ہمیں حبیب پاک نے دیا، یہ درس ہمیں صحابہ کرام نے دیا، یہ درس ہمیں مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا کہ جو صحابہ کا دشمن ہوگا اس سے ہماری دشمنی ہے، جو حضرت عثمان کا دشمن ہوگا اس سے حبیب پاک نے دشمنی کر کے بتایا کہ صحابہ کا جو دشمن ہوگا وہ تمام میری امت کا دشمن ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم بڑا سخت انداز استعمال کرتے ہیں۔ اور حضرت عثمان کو جو حبیب پاک نے بشارت دی تھی کہ اس احد پہاڑ پر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید ہے، اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ اے عثمان جب تمہاری شہادت ہوگی تم اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوگے۔ کیا ہوا؟ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلوائیوں نے 3000 لوگ الگ الگ مقامات سے آئے۔ مصر سے ایک قافلہ چلا 1000 آدمیوں کا، کوفے سے ایک قافلہ، بصرہ سے ایک قافلہ چلا، اور 3000 لوگ مدینہ منورہ میں آئے۔ آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ 3000 یہ بہت تھوڑے تھے، حضرت عثمان چاہتے تو صحابہ کو حکم دیتے اور صحابہ کرام ان 3000 کے 3000 کو نیست و نابود کر دیتے، وہیں جہنم میں پہنچا دیتے۔ لیکن حضرت عثمان کو حبیب پاک کے شہر سے کتنی محبت تھی، حبیب پاک کے آرام گاہ کا کتنا ادب و احترام تھا۔ جب بلوائیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا گھیرا کر لیا اور حضرت عثمان کے قتل کا ارادہ کیا، ان کو شہید کرنے کا، تو صحابہ کرام آتے اور کہتے کہ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اشارہ کریں، ہم ان کو نیست و نابود کر دیں گے، ہم ان کو جہنم میں پہنچا دیں گے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں قتل ہونا، میرا شہید ہونا مجھے گوارا ہے، لیکن حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں، حبیب پاک کی آرام گاہ کے قریب عثمان کسی کا خون بہانے کا ارادہ نہیں کرتا، اس کا حکم بھی عثمان نہیں دیتا۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے وہ ارادے سے آپ کے گھر کے قریب ہوتے ہوتے اتنا قریب ہو گئے کہ آپ کے گھر کا پانی اور کھانا تک بند کر دیا گیا۔ وہ کربلا کے تمہارے لیے دنیا میں کھانے کا انتظام کریں گے، اگر تم یہاں آ کر ہمارے ساتھ کھانے کا ارادہ رکھتے ہو تو ہم نے تمہارے لیے یہاں دستر بچھا کر رکھا ہے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ مجھے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کا اشتیاق ہے، میں رسول پاک کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں، وہیں جا کر ان کے ہاتھ کا دیا ہوا جام پینا چاہتا ہوں۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ وہاں سے جاتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن میں مصروف ہوتے ہیں، پہلے پارے کا آخری رکوع پڑھتے ہوتے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس آیت پر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں آج کل لوگ صحابہ میں، اہل بیت میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہرا دینے والی شخصیات میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ یہ اہل بیت کے 2 عظیم فرد حضرت عثمان کی نگرانی کے لیے تیار تھے، حضرت عثمان کے مقابلے کے لیے، حضرت عثمان کو سیو کرنے کے لیے آپ کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے، لیکن ظالموں نے دوسروں کے گھروں سے کودتے کودتے پیچھے کے دروازے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں وہ لوگ آ گئے، اور حضرت عثمان غنی جس وقت تلاوت میں مصروف تھے آپ کے پیچھے سے وار کیا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اسی آیت کا حبیب پاک نے اشارہ کیا تھا کہ جب تم یہ آیت پر پہنچو گے تم کو لوگ شہید کریں گے۔ اسی وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان بلوائیوں نے شہید کیا۔ یہ دردناک شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کے بابوں میں چھپی نہیں رہ سکتی۔
آج جو ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور آج ہم جو ان مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں سناتے ہیں، یہ فیضان ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ فیضان ہے، یہ محنت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آج ہم قرآن کو اتنے اچھے انداز میں تلاوت کرتے ہیں، اتنے اچھے قاریوں سے سنتے ہیں، قرآن کو سن کر لذت قلب ہم حاصل کرتے ہیں اور اپنے ذہنوں کو اس کی نورانیت سے معمور کرتے ہیں، تو یہ فیضان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جو قربانیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی، اس قربانیوں کی بدولت آج اسلام پختہ ہے، آج اسلام میں قوت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنتوں کا اس میں نتیجہ ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں صحابہ کرام میں شامل ہے، جہاں ان کو داماد رسول ہونے کا شرف ہے، وہیں پر یہ عشر مبشرہ میں جنتی صحابہ میں بھی ان کا شمار ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہماری آج کی اس محفل کو قبول فرمائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سخاوت کا جو جذبہ دیا ہے اس میں بھی ہمیں کچھ حصہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔